السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کو قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ بتائیں گے۔ تو یہ ربیع الاول میں خاص طور پر وظیفہ کرنے کا ہوتا ہے، لیکن اگر ربیع الاول کے بعد آپ تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو پھر آپ کسی بھی جمعرات کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جنات نے آپ کو جکڑا ہوا ہے، کسی قسم کے بھی بندش ہے، رکاوٹ ہے، تو انشاءاللہ صرف ایک وظیفہ یہ جو ہے کرنے سے مالک کریم اپنے فضل و کرم سے اور قرآن پاک کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ اور یہ آزمودہ ہے، یہ کچھ عرصے کی بات ہے کہ ایک خاتون تھی، ان کے ساتھ اسی طرح کا مسئلہ تھا، بہت پریشان تھے وہ لوگ۔ تو ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو بار بار فون بھی آ رہے تھے، بات ہو رہی تھی اور ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہے، لیکن کیونکہ ہم دور تھے تو ہم نے انہیں انتظار کرنے کا کہا کہ ہمارے آنے کا انتظار کریں۔ اور جب ہم واپس لوٹے تو اس بچی کو لائے، نوجوان خوبصورت بچی تھی، اور اس طرح جنات نے انہیں جکڑا ہوا تھا، بندش تھی اور بہت پریشان تھے۔ جب آستانے پر یہاں پر لائے تو ہم نے انہیں دم بھی کیا، کچھ آیات پڑھ کر دیں، کچھ پڑھنے کے لیے بھی دیں، اور کچھ پانی دم کر کے دیا، پینے کے لیے دیا، اور یہ وظیفہ ہم نے اس کو بتایا۔ تو جب اس کو لائے تھے تو وہ 2 آدمیوں کے سہارے پر آئی، اور جب ہمارے پاس پہنچی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی اچانک طبیعت اس طرح بگڑتی ہے کہ 2 آدمی اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن جب یہ وظیفہ ہم نے دیا اور کرنے کے بعد 2 ہفتے کے بعد جب وہ بچی آئی تو اللہ کے حکم سے وہ قرآن پاک کی برکت سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور بالکل چست و توانا تھی، اور آج تک اللہ کے کرم سے وہ ان وظیفوں کو پڑھ رہی ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور ہمارے رابطے میں ہیں۔ وہ ہر 10-15 دن کے بعد وہاں UK میں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں فون کر کے بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو ہے بالکل چھوٹی سی ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، یہ آیت مبارکہ ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، درمیان میں 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 7 مرتبہ چاروں کل پڑھ کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 7 دن کا وظیفہ ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور درمیان میں 71 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں گے، لیکن یکسوئی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور شوق اور ذوق سے پڑھنا ہے۔ اور پڑھ لینے کے بعد آپ نے پانی کو دم کرنا ہے، اور جو مریض ہے آپ نے اس مریض کو بھی دم کرنا ہے، اور اس پانی کو بھی دم کرنا ہے، اور وہ پانی وہ مریض پیتا رہے گا، اور پانی جیسے جیسے کم ہوگا تو آپ اس کے اندر ملاتے رہیں گے۔ اس طرح صبح بھی کرنا ہے اور شام میں بھی کرنا ہے، لیکن آپ نے ٹائم صبح میں اور شام میں ایک رکھنا ہے، یعنی کہ مقرر جو ٹائم آپ کریں گے ہر روزانہ، یعنی کہ 7 دن تک اسی ٹائم پہ صبح شام آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے 71 مرتبہ۔ اور اس کے بعد جب 7 دن گزر جائیں گے تو پھر ایک ٹائم کسی بھی نماز کے ٹائم، کوئی سی بھی نماز ہو، نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد اول اور آخر
11 مرتبہ سورۃ ابراہیمی پڑھ کے 71 مرتبہ یعنی کہ 71 مرتبہ پڑھ کے پانی کو دم کرنا ہے اور مریض کو بھی دم کرنا ہے اور یہی پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، جتنی پریشانی ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن شفاعت دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اگر ہم یقین سب سے بڑی چیز ہے، آپ یقین جس طرح رکھیں گے قرآن پر اسی طرح آپ کو اس سے فائدہ ملے گا۔ تو قرآن میں تو کچھ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جس میں یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اگر کہیں کمی آتی ہے تو ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہے، تو لہذا آپ ان وظائف کو کریں، فائدہ ہو تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور یہ وظائف جو ہے یہ خدمت خلق ہے، صدقہ جاریہ ہے، آپ دوسروں تک بھی پہنچایا کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اس طریقے سے آپ صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور وظائف کی اجازت کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔